الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اور جب اللہ احکم الحاکمین نے ایک 1,24,000 انبیاء کے اجلاس کی صدارت فرمائی عالم ارواح میں، 1,24,000 پیغمبر جمع ہیں اور فرمایا جا رہا ہے
کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ احکم الحاکمین نے، میرے اور آپ کے خالق و مالک نے تمام انبیاء سے عالم ارواح میں ایک عہد لیا. یہ ترجمہ ساتھ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ اجمالی طور پر میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ جب عالم ارواح میں جب ابھی کوئی چیز نہیں تھی، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، کوئی بھی چیز نہیں، نہ یہ سمندر تھے نہ پہاڑ تھے. ذرا محمد عربی کی بلندیاں دیکھو، خدا کی قسم ہے کہ اپنے آقا اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں دیکھو کہ ابھی کوئی چیز نہیں پیدا کی اللہ نے، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ تارے تھے، نہ پیغمبر تھے. روحیں موجود تھی، میری اور آپ کی بھی موجود تھی، آپ کے والد کی بھی روحیں تھی، آپ کے دادے کی بھی تھی، موجود تھی. لیکن یہ اس وقت محمد کریم، سنو ختم نبوت کی بات ہے کہ اللہ اس وقت سارے پیغمبروں، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کو جمع کر کے ان سے عہد لے رہا ہے. ایک قرارداد پیش کی اللہ نے انبیاء کے سامنے. کس کے لیے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہو رہا ہے عالم ارواح میں کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے جب نبیوں سے عہد لیا، حلف لیا، ایک قرارداد پیش کی اللہ نے. اور دیکھو کہ وہ اجتماع کیسا اجتماع ہوگا، وہ اجتماع کیسا اجتماع ہوگا، وہ جلسہ وہ کیا جلسہ ہوگا، وہ کانفرنس کیا کانفرنس ہے کہ جس کی صدارت احکم الحاکمین کر رہے ہیں اور سامعین سارے پیغمبر ہیں، سارے رسول ہیں، سارے نبی. وہ کیا جلسہ ہوگا کہ ابھی کوئی چیز نہیں، نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، کچھ بھی نہیں. عالم ارواح میں اللہ نے سارے پیغمبروں کو اکٹھا کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میں جب یہ عہد لیا جا رہا ہے انبیاء سے، اور فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، او عیسیٰ علیہ السلام، او میرے موسیٰ، او میرے داؤد، جب تم کو میں نوح، آدم، جب میں تمہیں کتابیں اور حکمتیں عطا کر دوں، وحی عطا کروں، تو اس وقت پھر میرا ایک آخری رسول آئے گا
میرا آخری رسول لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں جب کتابیں اور حکمتیں دے کر دنیا میں اپنے اپنے قبیلے کی طرف جاؤ گے، اپنی اپنی قوموں کی طرف جاؤ گے، پیغمبروں تم اپنے اپنے صوبوں کی طرف جاؤ گے، اپنے اپنے ملکوں کی طرف جاؤ گے، اپنی اپنی قوموں کی طرف جاؤ گے، کوئی 10,000 کے پاس جائے گا، کوئی 50,000 کے پاس جائے گا، کوئی 1,00,000 کا نبی بنے گا، کوئی 2,00,000 کا نبی بنے گا، لیکن محمد تجھ پہ قربان جاؤں کہ 23 سال میں 1,30,000 صحابہ کرام تیرے غلام بن چکے۔ وہ ہے آپ کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی ایسے بھی حشر میں جائیں گے کہ ایک بھی ساتھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، جب میں تمہیں کتابیں اور حکمتیں عطا کر دوں، وہی صحیفے، تو پھر ایک میرا آخری رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تہاڈی ساریاں کتاباں دی تصدیق کرے گا تے تہاڈی بھی تصدیق کرے گا۔ خدا کی قسم میں امریکہ میں تھا تو مجھے ایک عیسائی پادری کہنے لگا کہ اگر آپ جیسے کچھ اور لوگ بھی عیسائی ہوتے تو عیسائیت کو بہت فائدہ ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو عیسائی ہیں، اصلی عیسائی ہم ہیں، اصلی عیسائی محمد کے غلام ہیں، اس لیے کہ جتنا عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور اماں مریم کی حفاظت اس قرآن نے کی ہے، انجیل اور توریت نے بھی۔ انجیل نے اتنی حفاظت نہیں کی، کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس سے کہا پادری صاحب کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی آپ کے پاس محفوظ ہے، کوئی کتاب ہے؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں۔ انجیل، میرا ایک دوست تھا بن گیا، وہ نو مسلم تھا، یحییٰ اس کا نام تھا۔ تو میں نے کہا کہ وہ بڑے غیر مسلموں کو، انگریزوں کو مسلمان کر رہا تھا۔ اس وقت کی بات ہے کہ کم از کم 3,000 امریکی اس نے مسلمان کیے تھے، 3,000۔ تو میں نے کہا تیرے پاس کیا جادو ہے؟ تو اس نے کہا علامہ صاحب بات پتہ کیا ہے کہ میں کتابیں لیتا ہوں، انجیل، یہ سنو ختم نبوت کی بات، مسلمانوں، چنگی امر سدو کے مسلمانوں سنو، نوجوانوں خاص طور پر۔ اس نے کہا کہ میں 100 سال پرانی انجیل لیتا ہوں، 100 سال پرانی، پھر میں 50 سال پرانی لیتا ہوں انجیل، پھر میں 40 سال کی پرانی لیتا ہوں، 30 سال کی پرانی لیتا ہوں، 10 سال کی پرانی لیتا ہوں، اور پھر جو موجودہ ہوتی ہے تازہ ترین اس کو لیتا ہوں، سب اکٹھی کر کے تو میں گرجوں میں چلا جاتا ہوں، چونکہ مجھے پریکٹس بھی ہے، پہلے عیسائی تھا، تو پھر میں قرآن بھی لیتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے والا قرآن، اور پھر 100 سال پرانا قرآن چھپا ہوا، پھر 50 سال والا، پھر 10 سال والا، اسی طرح یعنی میں بناتا ہوں، پھر لیتا ہوں، گرجا میں چل پادریوں کو اکٹھا کرتا ہوں، کہتا ہوں میز پر ایک طرف قرآن رکھتا ہوں، ایک طرف انجیل رکھتا ہوں، اور میں کہتا ہوں دیکھ لو کہ 100 سال والی جو انجیل ہے
وہ 50 سال والی سے نہیں مل رہی ہے، اور جو 10 سال والی پرانی ہے وہ پچھلی والی سے نہیں مل رہی، اور جو اب موجود ہے وہ 10 سال والی سے نہیں مل رہی۔ تو قرآن کو جب دیکھو گے، پرانا قرآن بھی لے آؤ، امریکہ والا بھی، چنگی امر سدھو والا بھی میز پہ رکھ دو، آج سے 100 سال پہلے والا بھی قرآن رکھ دو، ختم نبوت کی بات ہے یہ۔ سنو، خدا کی قسم ہے کہ ہر سال بعد 1400 سال سے ہر سال بعد اکٹھے کر کے قرآن ٹیبل پہ رکھ دو، نہ زیر کا فرق آئے گا نہ پیش کا فرق آئے گا۔ یہ ہے ختم نبوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، اکثر آپ نے سنا ہوگا لیکن جو نئے آئے ہیں وہ بھی سنیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام آیا بابل کے شہر نینوا کے علاقے واسطے صرف، یوسف علیہ السلام کا پیغام آیا مصر دیاں گلیاں نو روشن کرنے واسطے صرف، اور حضرت موسیٰ دی توریت آئی کوہ طور دے علاقے نو روشن کرنے واسطے صرف۔ اور حضرت عیسیٰ کا تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تو کہتے ہیں جی میں بنی اسرائیل کی ان بھیڑوں کے لیے صرف آیا ہوں، بس میں تو ان کے لیے صرف آیا ہوں۔ لیکن محمد قربان جاؤں تم پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا یہ معجزہ قرآن، کہ جس کی 1400 سال سے ساری دنیا سے اکٹھے کر لو قرآن۔ برطانیہ والا بھی قرآن جو برطانیہ میں چھپتا ہے، امریکہ میں جو چھپتا ہے، جو حرمین شریفین کے لیے چھپتے ہیں، جو چنگی امر سدھو میں موجود ہیں، خدا کی قسم سب کو لے جاؤ، نہ زیر کا فرق ہوگا نہ پیش کا فرق ہوگا نہ کسی نقطے کا فرق ہوگا۔ یہ ہے محمد کی ختم نبوت کا معجزہ۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، میں نے تمام ریاستوں میں، امریکہ کی ریاستوں میں یہ اعلان کیا تھا، پاکستان میں بھی یہ میرا چیلنج چل رہا ہے کہ سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو۔ آپ نے سنا ہوگا، سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سارے گرنتھ کے ان کی مقدس کتاب ہے سکھوں کی، سارے گرنتھ اکٹھے کر کے سمندر چ سٹ دیو، سکھوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی سکھ روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے، کوئی سکھ پوری اپنی وردی کے ساتھ، لمبی داڑھی کے ساتھ، پوری پگڑی کے ساتھ وہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گرنتھ کا حافظ ہوں، کوئی سکھ دنیا کا۔ اور ساری ویدیں، رامائنیں، گیتائیں اکٹھی کر کے سمندر میں بہا دو تو ہندو کا مذہب ہی ختم ہے۔ اس لیے کہ کوئی روئے زمین پر کوئی ہندو کسی وید، کسی گیتا، کسی رامائن کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو منو دسنا، یزدانیہ اس لئے ہونا انعام دیا۔ اور ساری انجیلوں کو کٹھا کر کے سمندر میں پھینک دو، ساری انجیلوں کو، نویاں پرانیاں ساریاں، ان کو سمندر میں بہا دو۔ عیسائی کا مذہب ختم ہے،
اس لیے کہ روئے زمین پر عیسائی عام تو کجا کارکن کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی عیسائی پادری بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے روئے زمین پر، روئے زمین پر، روئے زمین پر کہ میں کسی انجیل کا حافظ ہوں۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے تو میری جماعت دے لوگ بیٹھے نے سارے، کوئی دعویٰ کرے تو 2 کروڑ روپے انعام دوں گا، یزدانی ہاؤس لے آؤں۔ کوئی عیسائی پادری یہ کہے، کوئی عیسائی پادری یہ کہے کہ میں انجیل کا حافظ ہوں، ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم ہے۔ اور اب سنو ریاض الرحمان یزدانی سے نوجوانوں، سارے قرآن اکٹھے کر کے روئے زمین سے امریکہ، برطانیہ، حرمین شریفین، امارات، سعودی عرب، سب چنگی امر صدو، انڈیا، بنگلہ، سب ساریاں الماریاں خالی کر کے سمندر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، سمندر میں بہا دو، سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، خدا کی قسم کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے کہ میں قاری صاحب کو کہوں گا 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی لے کے آئیں گے، وہ حمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گا، سارا قرآن، جس میں نہ زیر کا فرق ہے، نہ زبر کا فرق ہے، نہ پیش کا فرق ہے، اور خدا کی قسم کسی نقطے کا بھی فرق نہیں رہے گا۔ تو ہم دوبارہ مدون کر کے کیا فرق پڑے گا؟ سارے بہا دو، کوئی بات نہیں، سارے قرآن سمندر میں بہا دو۔ میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، سارے قرآن اکٹھے کر کے سمندر میں بہا دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 6 یا 7 سال کا بچہ یا بچی آئے گی، وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن سنا دے گا۔ ایسے تھوڑا ہے، کوئی مذاق ہے محمد کا یہ معجزہ، ایسے تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذمہ لیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں، او خدائے برتر رب العرش العظیم، وہ جس کا ذمہ اٹھا لے تو کس کی طاقت ہے کہ اس کی زبر کو کوئی زیر کر سکے؟ خدا کی قسم ہے۔ اور اگر پھر بھی جیرا کرو گے ختم نبوت پر، اور یہ جٹ جو ہوتے ہیں پنڈوں کے، پتہ ہے نا جٹ، ہیر وارث شاہ بہت پڑھتے، ہیر وارث شاہ بڑے شوق نہ، کوئی جٹ پنجاب کا، کوئی جٹ ہیر وارث شاہ زبانی مجھے سنا دے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، کوئی نہیں۔ میں بال جبریل پڑھتا ہوں، علامہ اقبال کا وہ کیا شکوہ ہے، جواب شکوہ، آج تک وہ بھی پورے کا پورا میں یاد نہیں کر سکا۔ یہ قرآن ہے کہ محمد صلی اللہ، ختم نبوت ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری امت کے لیے ان کے دلوں کو قرآن کے لیے صندوق بنا دیا ہے، قرآن کے لیے صندوق بنا دیا ہے، تیری امت کے دلوں کو صندوق ہے۔ اور آج رابطہ عالم اسلامی کے مطابق
پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن چلو ان کی بات ہی مان لیتے ہیں، پھر بھی کوئی کم نہیں، کہ 3 کروڑ روئے زمین پر اس قرآن کے حافظ ہیں۔ 3 کروڑ، میرے حساب سے تو پتہ نہیں کتنے ہوں گے، 10 کروڑ کے قریب اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہوں، لیکن چلو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو جہاں 3 کروڑ حافظ قرآن ہوں، وہاں کوئی کیا اس کا بگاڑے گا؟ کیا بگاڑے گا کوئی؟ محمد کا معجزہ ہے، کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ اور وہ دیکھو اتنی بدقسمتی ہوئی کو مقابلہ کرنا محمد کی کوئی ایسے ہوتا ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی، وہ عجیب مخبوط الحواس بندہ، فاطر العقل، اور نبی یہ جو آیت بتا رہی ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اور سارے نبیوں ضرور ایمان لانا جے دے اتے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے، وَلَا تَنْصُرُنَّا، دی مدد بھی کرنی جے۔ سارے اقرار کیتا ہے، صدارت خود خدا فرما رہے ہیں، دیکھو محمد تیری بلندیوں کی کیا بات ہے۔ اور اہل حدیثوں میں آپ کو بھی متنبہ کرتا ہوں، یہ صرف توحید کچھ نہیں کرے گی۔ آج کامیابی کی چابی لے کے جاؤ کہ میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، ساری دنیا میں نغمہ توحید بلند کر رہا ہوں، تو میں نے تو تیری محبت کا میں دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یزدانی یہ میں دعویٰ اس طرح قبول نہیں کرتا، چاہے جتنی مرضی توحید کے ڈنکے بجاتے رہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ خدا کی قسم ہے، کیا بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یزدانی تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، لیکن میں یہ قبول نہیں کرتا جب تک محمد سے NOC نہ لے کے آؤ۔ NOC، محمد کے غلام بنو گے تو میں تیرے دعوے کو قبول کروں گا، تیرے دعوے کو قبول کروں گا۔ پھر میں نے کہا یہ محبت کروں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا یزدانی محبت تو نہیں کر سکتا ہے، محبت تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں نے تو ساری کائنات محمد کے لیے بنائی ہے، ساری کائنات میں نے محمد کے لیے بنائی ہے، تو یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ محبت تو میں ہی صرف کر سکتا ہوں، تم اس کی غلامی کا توق ڈال کے آ جاؤ، محمد کی غلامی کا توق۔ ہم انشاءاللہ اہل حدیث مسلک کو اس سٹیج پہ لے کے جائیں گے آسمان کی بلندیوں پر، کہ جہاں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی، جہاں توحید ملے گی، جہاں یہ قرآن ملے گا، جہاں صحابہ کرام ملیں گے، جہاں حسین ملیں گے، ہم اس بلندیوں پہ لے کے جائیں گے مسلک اہل حدیث کو، اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ کرتے ہوئے۔ اور میں آج پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کا کوئی
ماننے والا یزید کا حامی نہیں ہے۔ آج یہ نوٹ کر لو، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے قرآن ہاتھ میں تھام کے کہہ رہا ہوں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، محمد کا جو نواسا تھا، اور خدا کی قسم ہے ان کو مانتے ہیں ہم۔ ایسے ہی پروپوگنڈے ہمارے خلاف کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، یہ ضمناً بات آ گئی ہے مسلک اہل حدیث کو اجاگر کرنے کے لیے، اور میرا ویسے دعویٰ جے اے منو یا نہ منو تہاڈی مرضی، کہ اگر ہم اپنے مسلک کو صحیح طریقے سے اس منبر پر بیان کریں تو فرقے تو خیر رہیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 ہوئے، ہمارے 73 ہوں گے، تو وہ تو ہے ہی بات، لیکن روئے زمین پر اگر اس مسلک کو صحیح طور پر بیان کیا جائے، مفادات نہ ہو، پیسے کا یہ پیٹ کا مسئلہ نہ ہو، تو خدا کی قسم اس روئے زمین پر ایسا مسلک موجود ہی نہیں۔ روئے زمین پر ایسا مسلک کہ جہاں جس سٹیج پر اللہ بھی ملتا ہے، رحمت للعالمین بھی ملے، جہاں صحابہ کرام بھی ملے اور اہل بیت بھی ملے، امام بھی ملے، برگزیدہ اولیاء کرام بھی ملے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، تو پھر میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ یہ تم جب مسلمان ہوئے، یہ بھی سنو نا، پھر کچھ تلخ بات بھی تو سنا کرو نا، یہ تلخ بات ہے، پھر توحید کی بات تو پھر تلخ ہوتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر بھی آئے تو یہ مارے کھائیں، 70 پیغمبروں کو ایک دن میں ذبح کر دیا گیا۔ تاریخ کا طالب علم ہوں، 70 اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نبیوں کو ذبح کر دیا گیا۔ کس واسطے؟ کیا تھا قصور ان کا؟ کیا کہتے تھے؟ اللہ کی الوہیت کا اعلان کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتے تھے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ اعلان ہو رہا تھا آدم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، مارے کھائی جا رہی ہے، مارے آروں سے چیر دیے گئے، گردنیں کاٹ دی گئی پیغمبروں کی۔ اور محمد آپ کا اتنا مقام کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ابھی کوئی چیز پیدا نہیں کی گی، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ کچھ، نہ یہ دن اور رات، نہ میں اور تم، نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی بھی نہیں، جبریل بھی نہیں اس وقت، کچھ بھی نہیں۔ اللہ خود صدارت فرما رہے ہیں، خدا کی قسم کیا سما ہوگا، کیا سما ہوگا کہ خود صدارت فرمائی عالم ارواح میں، 1,24,000 پیغمبر جمع ہیں، اور ایک قرارداد پیش کرتا ہے اللہ۔ یہ تو نہیں کہ اگر وہ دست نہ کرتے، 1,00,000 عیسیٰ نہ کرتا، موسیٰ نہ کرتے، نوح نہ کرتے، آدم نہ کرتے، زکریا یحییٰ نہ کرتے، تو یہ قرارداد پاس نہ ہوتی۔ خدا کی قسم وہ تو وہ ذات ہے، اس کو پیغمبروں کی بھی محتاجی نہیں ہے، پیغمبروں کی بھی محتاجی نہیں، قرارداد پھر بھی محمد کی پاس ہونی تھی۔
اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، صرف اس لیے پاس کرایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوموں کی طرف نبی بن کے جاؤ گے، کتاب اور حکمتیں لے کے جاؤ گے، میری وحی لے کے جاؤ گے، میرے صحیفے لے کے جاؤ گے، سنو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انہاں دی مدد بھی کرو گے۔ انہاں کیا کیا؟ اچھا پتہ یہ لگا، یہ بات سمجھنے والی ہے، نکتے والی، کہ نبوت، یہ نبوت اور رسالت یہ بادشاہوں کے دینے سے نہیں ملتی، یہ زیادہ عبادت کرنے سے بھی نہیں ملتی، یہ کوششیں کرنے سے بھی نہیں ملتی۔ نبوت اور رسالت بادشاہ بھی سارے کٹھے ہو جان دنیا دے کنو نبی بنانا چاہنو نبی نہیں بن سکتا۔ دیکھو انگریز نے بنایا نا مرزا غلام احمد قادیانی کو، کیا وہ نبی بن گیا؟ کیسا نبی تھا؟ میں نے پچھلے جمعے میں بھی کچھ باتیں بتائی تھی کہ سادگی اتنی تھی کہ جیب میں گوڑ بھی رکھتے تھے اور مٹی کے ڈیلے بھی، گوڑ کے ڈیلے بھی، اور جب استنجا کر سادگی اتنی تھی، اور جب استنجا کرنا ہوتا تھا گوڑ کے ڈیلوں سے استنجا کر لیتے تھے اور مٹی کھا لیا کرتے تھے، اتنے سادہ۔ اور ان کا یہ جو نچلا بٹن ہے ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اپنی کتاب میں سیرت مہدی موعود میں، کہ نچلا بٹن حضرت صاحب اوپر لگا لیا کرتے تھے، اور دایاں بوٹ بائیں پاؤں میں۔ اور ایک دن عجیب سادگی ہے، ایک دن باہر نکلے پگڑی باندھی ہوئی ہے، پگڑی مرزا غلام احمد قادیانی نے، اور کسی نے دیکھا، وہ بھی ریشمی، کسی نے دیکھا کہ کمر بند نالا لٹک رہا ہے، اتو پگڑی بنی نالا لٹک رہا ہے کمر بند۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا باندھ کے آ گئے ہو؟ تو اتار کے دیکھا ساری، اندھیرے میں مجھے پتہ نہیں چلا، مرزا بشیر کی ماں کی شلوار ٹنگی سی ہوئی، میں پگڑی بنا کے تھے آ گیا۔ اتنے سادہ تھے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم، آپ کے آقا، آپ کے مولا، امام الانبیاء، امام الحرمین، کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ کس کا مقابلہ ہے؟ آج دیکھو دنیا دیکھ رہی ہے، نیٹ موجود ہے، نوجوان دیکھتے ہیں کہ اس کو جو مرزا صاحب ہیں، جو ان کے خلیفہ صاحب ہیں، ان کو یہ سادہ ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، نہیں آتا۔ دیکھو کتنی لعنت پڑی ہے۔ محمد کا مقابلہ کو ایسے ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا۔ وہ دیکھو ابو جہل آیا نا، ابو جہل نے کہا محمد اس طرح مٹھی بند کی ہوئی ہے، اس طرح مٹھی، سنو، اس طرح مٹھی بند کی ہوئی ہے، اور کہنے لگا کہ محمد سل بلند آواز سے تو یار کہہ دیا، کمال کی بات ہے۔ آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسری پر چڑھے، آپ سنا ہوگا علماء سے، تیسری پر چڑھے آپ، خطبہ جمعہ دینے کے لیے محمد کریم کی بات کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری سیڑھی پر چڑھے، آمین کہا، میں پہلی کی تو بات طویل ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، کیوں کہا؟
تو آپ نے فرمایا جبریل ابھی نازل ہوا تھا، اس نے کہا جو میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا لعنت ہے اس پہ، برباد ہو جائے وہ۔ یہ ہے درود، درود نہ پڑھو تو پھر تمہاری مرضی۔ خدا کی قسم مسلمان کی زندگی کا نام ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانوں تے تسی اے بھی مطلب چھڈیا وہ ہے تے اہل حدیث پتہ نہیں گستاخ نہیں۔ ہم نے گستاخی کر کے کہاں جانا ہے؟ خدا کی قسم حوض کوثر پر تو محمد بیٹھے ہوں گے، تو ہم نے تو پانی پینا ہے حوض کوثر کا۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرے ساتھ آپ سب دعا کرو کہ ہم کٹھے حوض کوثر پر جائیں اور محمد کریم اپنے آقا کے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے ہاتھوں سے وہ آب کوثر ٹھنڈا بھی میٹھا بھی، اور خدا کی قسم کتنے وہ پیارے ہاتھ ہوں گے جو ہمیں پانی پلائیں گے۔ کوئی مذاق ہے محمد کا غلام بننا؟ مٹھی اس طرح میٹھی۔ ابو جہل آتا ہے، ابو جہل، اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے گونج پڑنی چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی چکیے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل میں مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بول کے بتا دے کہ میں کیا ہوں؟ اس نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے، چلو ایسے ہی بتا دو۔ خدا کی قسم جب یہ بات کرنی تھی، جب یہ اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لی کہ ٹھیک ہے جو چیز اندر ہے مٹھی میں وہی بول پڑے، تو خدا کی قسم وہ کنکر بول اٹھے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کنکریاں بول اٹھی، وہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہاں مقابلہ کرو گے مرزا غلام احمد قادیانی کا؟ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم سنو، امام غزالی، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے لوگ تو پھر بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کی چھوٹی بات تو ہوتی نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ جا رہے تھے، ذرا آج نئے انداز سے سنو، آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے، پتھر رو رہا ہے۔ آپ ٹھہر کے اس کے پاس چلے گئے اور فرمایا کہ بھائی پتھر تم کیوں روتے ہو؟ میرا تو دل دکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ سنو ذرا ختم نبوت، مجھے جانتے ہو؟ تو پھر آپ نے کہا کہ من انا، میں کون ہوں بتاؤ پھر۔ تو اس نے جواب دیا انت رسول رب العالمین، انت رسول۔ پتھر بول پہ آجے دیکھو، او قادیانی نو کبو کو پتھر بول کے وہائے ہو، کسے نو پلوا کے وہائے، کیا مقابلہ ہے؟ وہ کہنے لگا انت رسول، پتھر انت رسول رب العالمین۔ اگلی بات سننے والی ہے وخاتم النبیین، اگلی بات پھر سننے والی ہے مسلمانوں، نوجوانوں، سنو بزرگوں، کہ قد افلح من صدق۔ سننے والی ہے پتھر کیا کہہ رہا ہے، عربی سے کیا ہے، عربی بول رہے ہیں
محمد کا معجزہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ او محمد کریم جڑا تینوں منے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تے جڑا تینوں نہیں منے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ پتھر کہہ رہے ہیں۔ تبوک تو واپس آئے کہ آپ ایسے کنارے پہ سو گئے، تھکے ہوئے تھے سو گئے، تو ایک کیکردہ درخت وہ زمین پھاڑتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جس طرح ایک بندہ تیز انسان چلتا ہے آگے محمد کے سرانے کھڑا ہو کر محمد کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، محمد کے چہرے صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ککر درخت، کیا بات ہے محمد تو کیا محمد ہے، محمد تو کیا محمد ہے، محمد تو کیا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ککر دیکھ رہا ہے، بڑے غور دے نال دیکھ رہا ہے، بڑے پیار دے نال دیکھ رہا ہے۔ آپ اٹھے، واپس چلا جاتا ہے، دیکھ کے آپ اٹھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس طرح یہ درخت آیا تھا دوڑتا ہوا، اب پھر جا کے واپس فکس ہو گیا اپنی جگہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انس، او انس، اس ککر دے درخت نے میرے احکام الحاکمین کو اجازت لئی سی کہ میں آخری نبی ختم الرسل کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ نے اجازت دے دی، وہ میرا دیدار کرنے آیا تھا۔ یہ ہے ختم نبوت۔ اور تھوڑی سی بات سنو، کیا شان ہے، ساری زندگی بھی لگے رہیں تو وہ دیکھو کہ تھکی ہے، شعر بھی بڑے پڑھنے ہوندے نے وچ ہی رہ جاندے نے، موضوع ہی ایسا ہے۔ تھکی ہے فکر رسا، تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، مدہ باقی ہے، اور دل ہے آبلا پا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تم عمر لکھا، مدہ باقی ہے۔ محمد کی مدہ ختم نہیں ہو، جس کا خود نعت خواں اللہ ہو، مدہ خواں اللہ ہو، کیا ہے سنو، یہی تو سنا رہا ہوا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ۔ سنو ایک بات اور سن لو، بڑی مزیدار ہے۔ 12 سال کی عمر تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، چاچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر شام کی طرف جا رہے ہیں۔ شام 12 سال دی عمر ہے، تجارت واسطے حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک مقام آتا تھا جہاں قافلے جا کے ٹھہرتے تھے، وہاں پانی کا چشمہ تھا، بڑا میٹھا، درخت تھے، گھنے باغ تھے، وہاں کا منتظم ایک عیسائی راہ پادری بوہیرا تھا، وہ قافلے والوں کو پانی شانی کھانا کھلاتا تھا۔ تو وہ آپ ایک درخت کے قافلہ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہے، آپ بھی 12 سال کی عمر ہے۔ ذرا ختم نبوت سنو، بات ختم کر رہا ہوں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ تو وہ اس طرح اپنی بالکونی سے نیچے اترتا ہے، اس کے ہاتھ میں توریت اور انجیل کے ورقے ہیں۔ وہ ابو طالب کے پاس آ کے پوچھتا ہے
کہ ابو طالب یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب کہتے میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، اس کو تو یتیم ہونا چاہیے، اس کو تو یتیم ہونا چاہیے۔ بحیرہ راہب پادری عیسائی۔ آپ نے پوچھا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ یہ بات تو ٹھیک ہے تیری کہ یہ یتیم ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بہت قافلے آتے ہیں گزرتے ہیں، ہر روز آتے جاتے ہیں، لیکن آج یہ قافلہ ایک عجیب قافلہ ہے کہ میں اوپر سے بالکونی سے دیکھ رہا تھا کہ اس قافلے کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا بندہ ہے یا سارے ہی ہیں پتہ نہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے تاکہ یہ دھوپ سے بچے، گرمی کی شدت سے بچے۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ بچہ جس طرف جاتا ہے، اگر دائیں جاتا ہے تو بادل دائیں کا چلا جاتا ہے، اور اگر بائیں جاتا ہے تو بادل کا ٹکڑا بائیں طرف چلا جاتا ہے۔ تو پھر مجھے پتا چلا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، توریت میں انجیل میں یہ ہے میرے پاس۔ وہ کہنے لگا ابو طالب، یہ مقدروں کی بات ہے نا، یہ مقدروں کی، یہ ایمان جو ہے یہ بھی مقدروں کی بات ہے۔ سنو، وہ ابو طالب کو کہنے لگا کہ اس بچے کے جب میں نے نقش و نگار دیکھے، جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا، جب میں نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ چہرہ کہ حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے ایسا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت ہوتا تو خدا کی قسم حسان بن ثابت کے پاؤں پڑ جاتا اور کہتا کہ حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہہ دے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ کہہ دے کہ کسی بھی آنکھ نے زمانے کی کسی آنکھ نے محمد جیسا چہرہ دیکھا ہی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ۔ ماؤں نے بہت جنے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر، بڑے کبھی ہیکل، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے خوبصورت حسن یوسف والے بھی ہیں، یوسف کے حسن والے بھی ہیں، لیکن محمد تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس چہرے کو آپ دیکھ رہا ہے، وہ بحیرہ تو کہتا ہے بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ انمول موتی ہے جو چن کے لایا ہوں۔ بحیرہ کہتا ہے کہ ابو طالب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ جو میرے پاس توریت اور انجیل کے جو ورقے ہیں ان کے مطابق یہ چہرہ محمد کریم کا چہرہ ہے، ان کے مطابق ھذا رسول اللہ، ھذا سید الاولین والآخرین۔ بحیرہ پادری کہہ رہا ہے اور کہتا ہے محمد
ہاتھ میں ہاتھ ڈالتا ہے، 12 سال کا بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم وہ بحیرہ کہتا ہے جب اس نے کہا کہ ھذا سید الاولین والآخرین، اور ساتھ کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کہنے لگا کہ محمد قیامت کے دن، میں تو پتہ نہیں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم بھی ابھی بچے ہو، کب تمہیں نبوت ملے گی، لیکن جب قیامت کے حشر کے دن آپ جائیں گے نا حشر میں، تو میں بھی ہوں گا، تو مجھے اپنے غلاموں میں شمار فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔